ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پانی کے ایشو کے ہی حوالے سے. کچھ یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ہم سمندر کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم آر او پلانٹ نہیں لگا سکتے؟ بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. یعنی آپ کے پورے پروگرام میں ایک بات تو رہی کہ آپ یو آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دی ویلفیئر آف دا پیپل, یا خاص طور پہ جس سٹی میں کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ اندازاً کہتے ہیں, اس کو اپنی بھی تکلیف ہو رہی ہے نا. اب دنیا میں جہاں پر بھی اریگیشن کا پانی دستیاب نہیں ہے, یا جسے کہتے ہیں ریننگ واٹر پہ ان کا گزارا ہے. سر سعودی عرب سارا سمندر کے پانی پہ چل رہا ہے. یہ انہوں نے بات جو کہہ دی جو میں نے کہنی تھی, تو بنیادی چیز یہ ہے, نہیں اچھی بات ہے, میں ان چیزوں کو وہ نہیں, آپ کا بھی حق ہے. بیسک پرابلم یہی ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ آدھے پیسے فیڈرل دے گا, آدھے پیسے سندھ گورنمنٹ دے گی. ارے بھائی ہم نے تو تمہیں سارے پیسے دے دیے نا. لاجک ذرا غور کیجئے گا اس پہ کہ میں نے اپنے حصے کا ٹیکس یا پیسے جو تھے جی ایس ٹی کی شکل میں یا ڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں دے دیے. صحیح ہے. آپ دونوں جو میرے حکمران ہیں, جو لیڈر ہیں, وہ لڑ رہے ہیں کہ آدھے تم نے خرچ کرنے, آدھے تم نے. ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے. ہمیں پانی چاہیے, تو جب تک کہتے ہیں نا کہ حقوق دیتا کوئی بھی نہیں ہے, لیے جاتے ہیں. اب اس کا لیے بھی نہیں جاتے سر, پروٹیسٹ چھیننے پڑتے نہیں, چھیننے کی ابھی اللہ کرے ضرورت پیش نہ آئے, جو ملک کے حالات ہیں, کیونکہ اگر ایک موضوع اور بھی آئے گا تو اس میں ہم بات کریں گے. سول نافرمانی ہو جائے. ہم جو مغربی سرحد پہ, سر میں کہہ رہا ہوں, جو مغربی سرحد پہ جو کارنامہ انجام دے رہے ہیں نا ہم, یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی نا سرد, اس وقت میں بتاؤں گا کہ آج پاکستان کمپلیٹ ہوا ہے. صحیح. ڈیورنٹ لائن جو 2400 کلومیٹر کو بند کیا جا رہا ہے, اس دن پاکستان, اور وہ قبائلیوں کی مرضی سے بند ہو رہا ہے. دے ہیو ایکسیپٹڈ کہ بھائی ہم نے پاکستانی ہیں, ہم ٹھیک ہے افغانی ہیں, کیونکہ ہم نے سندھی چھوڑے, پنجابیوں نے پنجابی چھوڑے اپنے رشتہ دار. تو جب آپ ایک نیا ملک بناتے ہو, نیا سوشل کانٹیکٹ کرتے ہو, تو پھر آپ پاکستانی ہو, اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں. صحیح. تو بات اصل چل رہی ہے کہ پانی, یہ بحث میں الجھے ہوئے ہیں, جس کو کہتے ہیں ریوائز کیپیسٹی کی وجہ سے. اس کی کیپیسٹی وہی ہے, لیکن خرچہ بڑھ رہا ہے. صحیح ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ 14 ارب میں 4 سال میں بن جائے گا. آج میرے سامنے 2 گورنمنٹ چلی گئی ہیں, وہ نہیں بنا ہے. اگر وہ پانی ہمیں مل جاتا ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ کھانچے, پھر کھانچے کیسے بنیں گے ان ٹھیکیداروں کے. صحیح. میں ایک مثال دیتا ہوں کسی ایک اچھے انسان کے, اب اس کا میں نام یہاں نہیں لینا چاہوں گا. بہت ایک بڑی زبردست ایک شخصیت, وہ ایک پلاننگ لے کے آیا گورنمنٹ کے پاس کہ اس پلاننگ پہ اس ملک کو آپ تھوڑا سا رن کریں تو اس ملک میں بہت ترقی آئے گی. صحیح. ان کو پریزیڈنٹ تک ایگزامن کیا, انہوں نے کہا ویری گڈ, ویری نائس, مطلب یہ جو ہے یہ بہت اچھی ہے, لیکن یہ جو اس متعلق جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, آپ ان سے ذرا جا کے اس پہ ڈسکس کریں تاکہ وہ ہم اس کو عملی جمع پائیں. میں فیکٹ والی بات بتا رہا ہوں, فیکٹ 100% فیکٹ. تو انہوں نے جب بیوروکریٹس سے مذاکرات کیے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ آپ کی اسکیم تو لاجواب, بہت زبردست ہے, لیکن اس میں صرف یہ بتاؤ کہ سانو کی ملے گا. یہ بیوروکریٹک ہے پرابلم, جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں نے یہ کر دیا. سیاستدانوں کی تو یہ حالت ہے کہ جب وہ بریفنگ لیتا ہے کہ بابا یہ کام ہم نے شروع کرنا ہے, جو چاہت ہندو کیسے ہوگا, تو سامنے سے اتنا ڈراتا ہے سیاستدان کو کہ صحیح آپ نیب میں پھنس جائیں گے, آپ اینٹی کرپشن, اس کام کو آپ چھوڑ دیں. اچھا, کالا ڈیم اگر بن جاتا تو آج پانی کے حوالے سے اتنا پریشان نہیں ہوتی ہے عوام, اور پانی پر سیاست یہ عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, سید صاحب شاید مجھ سے ایگری بھی کریں اور مشورہ بھی دیں کہ شاید مجھے اتنا علم میں نہ ہو, سمجھا نا, کہ یہ جو کالا باغ کا شوشہ چھوڑا گیا نا, جس پہ سندھ بھی رونے لگا اور خیبر پختونخوا بھی رونے لگا, یہ بھی ایک پری پلانڈ ہے, یہ بھی ایک پری پلانڈ ہے. اور وہ پری پلانڈ کس کا ہے؟ انڈیا کا. انڈیا ان لوگوں کو جو ہے وہ خرید چکا ہے, پیسے دے رہا ہے کہ آپ واویلا مچاؤ, واویلا مچاؤ کہ یہ نہ بننے دو. اس کو پتا ہے کہ یہ اگر بن جائے گا تو پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں
پہنچ جائے گا، جبکہ اس میں خطرہ کسی کو نہیں ہے. اگر یہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ابھی تو خیبر پختونخوا تو عمران خان کے ہی زیر سایہ ہے نا، اگر ان کو وہ چپ کرا لے، لیکن ادھر جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں وہ تو مر جائیں گے، چپ نہیں کریں گے. ہاں اگر ادھر بھی کوئی عمران خان جیسا کوئی بندہ آ جائے تو پھر شاید لوگوں کو چپ کرا دے، جو بھی بولے اس کو 2 چماٹ مارے گا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ کہ بھائی تم کن کے پیسوں پہ شور مچا رہے ہو. صحیح. تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف پروپیگنڈا زیادہ ہے، اس میں ریئلٹی بہت کم ہے. صحیح. تو ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پر سیاست شروع ہو جاتی ہے، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، وٹ ایور کوئی بھی مسئلہ ہو. تو ایسا کیوں؟ اصل میں اس ملک کی پائیداری اتنی ہے، یعنی جس آئین کے تحت یہ ملک بنا تھا 35 کا آئین جسے کہتے ہیں 1935 کا، وہ بھی ختم ہو گیا. 1956 کا بھی ختم ہو گیا. 1962 کا بھی ختم ہو گیا. ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنا کے وہ ملک ایمرجنسی میں آ گیا واپس. 1973 جسے کہتے ہیں. اس 73 کی سینکٹیٹی تو ہوگی نا کوئی، یا سینکٹیٹی نہیں ہوگی اس کی. ہم کہتے ہیں کہ نیگوسیشنز کے ذریعے سب کچھ کرو. اگر سندھ کا یا پختونخوا کا اعتراض ہے تو وہ اعتراض کو اتنی ڈیبیٹ کرو، اتنی ڈسکس کرو. کبھی برٹش پارلیمنٹ کی آپ ٹوٹل اسپیس دیکھنا کہ ایک ایم پی اے دوسرے ایم پی اے سے بالکل ملا ہوا اور کتنی ہیٹڈ بحث ہوتی ہے. تو بحث کریں آپ، اس کے اندر ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر آئیں. بہت کچھ افتخار صاحب نے بالکل صحیح بات اسی سندھ کو آپ نے پاکستان کی قرارداد کے لیے تیار کر لیا. ایگزیکٹلی. یعنی یہ انیشیٹو سندھ کا ہے پاکستان پہ. کتنی درست بات ہے کہ جب 73 کا آئین بن رہا تھا سب سے زیادہ اس پہ شور بھی ہمارے مولوی صاحبان کا، ان کا سب کا وہ ہو رہا تھا. لیکن جب مذاکرات ہوئے، جب ٹیبل پہ بیٹھے، جب ایک دوسرے کو سمجھایا گیا، جب یہ پاکستان کا پہلا دستور تھا. اور یہ بھٹو جیسی شخصیت کوئی کر سکتی ہے. عمران اپنے آپ کو بھٹو کے کالب میں ڈھالے، فواد چودھری کے نہیں، مراد سعید کے نہیں، کیونکہ انہوں نے فلیئر اپ کرنا پڑا. اور یہ ملک یہ اچھی اسٹریٹجی ہے، یہ چانکیہ کی اسٹریٹجی ہے کہ بھڑکا کر لڑو مت، بھڑکا کر اس کا سارا پریشر ختم کر دو. صحیح. بالکل بالکل. ہمارا پروگرام لیکن بھی اب وہی آئین متفقہ طور پہ جو شدید مخالف تھے انہوں نے بھی یہ مطلب، اسی لیے تو آج جو بھٹو کے بھی سخت مخالف تھے، جو آج بھی ان کے سخت مخالف ہیں، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 73 کے آئین کو کوئی نہ چھیڑے. بالکل 73 کے آئین کو کوئی نہ چھیڑے، اور بالکل نہ چھیڑے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.